کرنے کے لیے آج آپ کے پاس آیا ہوں. جو سارے پاکستان میں ذکر تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اور یہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن شاید کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کا ذکر صرف پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور وہ ہے مہنگائی. میں اس میں کوئی شک نہیں سمجھتا کہ ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس وقت دنیا کے اندر، اور اشیاء خوردونوش جو ہیں، اس کے علاوہ جو انرجی کی پروڈکٹس ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری اور چیزیں جو ہیں ان کی قیمتوں کے اندر بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ 4 سوالوں کا جواب آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوئی مہنگائی. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف ہم ہی ہیں، یعنی صرف پاکستانی ہیں جن کو اس مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تیسری چیز یہ کہ حکومت نے ابھی تک کیا کیا ہے، جو بھی اس کے محرکات ہوں، حکومت نے اپنی طرف سے کیا اقدامات کیے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر کوئی لوگوں کو، عوام کو کوئی ریلیف ملی ہو یا آگے ریلیف ملنے کی امید ہو. اور آخری چیز یہ کہ جب شروع میں آپ کو محرکات پہلے سوال کے جواب میں بتا دوں گا، تو آخر میں پھر یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ماہرین کی کیا رائے ہے کہ وہ محرکات جن کی وجہ سے یہ غیر معمولی قیمتوں میں اضافہ دنیا میں دیکھنے کے لیے آیا ہے، عالمی منڈیوں کے اندر آیا ہے، دنیا کے تمام ممالک میں آیا ہے، تو یہ سائیکل کب ٹوٹے گا، اس کی کمر کب ٹوٹے گی، اور یہ قیمتیں جو ہیں وہ واپس ایک معمول کی طرف کب جانے کی امید رکھی جا سکتی ہے، یا یہ اب جو قیمتیں جو بڑھ گئی ہیں، جو اضافہ ہو گیا ہے، کیا یہ یہیں پر رہیں گی آگے. تو ان 4 چیزوں میں سے سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں جی کہ کیوں ہماری یہ صورتحال بنی. دیکھیں، صورتحال جو پیدا ہوئی وہ پچھلے سال، جیسے ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک غیر معمولی دنیا نے ایک آفت کا سامنا کیا. آفت ہی کا لفظ میرے خیال میں صحیح ہے اس کے لیے، اور وہ کووڈ ہے. وہ چیز ہے جس کا اکثر میں آپ سے جب بات کرتا ہوں تو اسی کے اوپر کرتا ہوں. تو اس کی وجہ سے پہلے تو شروع میں یہ ہوا کہ دنیا کے اندر کیونکہ ایک دم سے دنیا بند ہوئی، اور جو فوری طور پہ جو طلب تھی یا ڈیمانڈ تھی اس کے اندر کمی پیدا ہوئی، اور بالکل جس کو کہتے ہیں اوور نائٹ، یعنی راتوں رات اس کے اندر کمی پیدا ہوئی. تو دنیا کے اندر یہ اشیاء تھیں ان کی سپلائی یا فراہمی زیادہ تھی، اور ان کے استعمال کرنے والے کم ہو گئے، اور دنیا میں قیمتیں جو ہیں وہ تیزی سے نیچے کی طرف آئیں. لیکن ہم نے اس کے بعد ایک ایسی اسٹریٹجی، ایک حکمت عملی کے تحت کام کیا جس کی دنیا میں بات بھی ہو چکی ہے، دنیا سے پذیرائی ملی ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں. اور ہم نے ایک ٹارگیٹڈ اپروچ لی، ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی لی. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ مارچ میں جو بندشیں لگی تھیں، جس میں تقریباً 2 ہفتے کے لیے اکثر چیزیں ملک میں جس طریقے سے باقی دنیا کے اندر ہو رہا تھا وہ پاکستان میں بھی بند ہو گئی تھی. اس کے بعد ہم نے تیزی سے وہ تمام چیزیں جن سے لوگوں کی جو ضروری استعمال کی اشیاء تھیں، یا ایسی چیزیں جن سے ہمارا جو فارن ایکسچینج ہے، زر مبادلہ کی کمائی ہوتی ہے، تو ہم نے سب سے پہلے جو فیصلے کیے تھے، ہم نے وہ انڈسٹریز کھول دی تھی. تو ہماری جو توانائی کی انڈسٹری کی گیس فیلڈز، ریفائنریز، فرٹیلائزر پلانٹس، اور یہ ساری چیزیں ہم نے کھول دیں. ہم نے اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری ساری کھول دی، کھانے پینے کی اشیاء جو بناتی تھیں، دوائیاں بنانے والی چیزیں. اور اس کے بعد ہمارا بڑی تیزی سے بڑے چھوٹے عرصے کے لیے مسئلہ آیا، اور چند ہفتوں کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک معمول کی زندگی میں آ گئے. اس لیے پاکستان کے اندر آپ کو، اور شاید کچھ حد تک ہمیں بھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ باقی دنیا میں، کیونکہ وہاں پہ بندشیں جو ہیں وہ بہت زیادہ عرصے کے لیے لگیں، بہت زیادہ کڑی لگیں، اور دیکھا ہم نے نقصان. تو ان کے جو کورونا کی وجہ سے دنیا کے اندر نقصان ہوا، معیشتیں بیٹھ گئیں. امریکہ کی معیشت جو ہے تقریباً 10% اس میں کمی آ گئی جی ڈی پی کے اندر. انڈیا کی آزادی کے بعد سے سب سے خراب سال گزرا پوری دنیا میں، پورے یورپین یونین کے اندر یہ ہوا. چائنا کی گروتھ ریٹ گر گئی. یہ جو تمام دنیا کے اندر معیشتیں سکڑ رہی تھیں، تو اس کی ایک چیز نتیجہ یہ نکلا کہ جو ضروری اشیاء ہیں ان کی پیداوار اور ان کی ترسیل کا نظام بری طریقے سے اثر انداز ہوا.
اور کچھ کیسز کے اندر تو مفلوج ہو کے رہ گیا. اور جیسے جیسے دنیا واپس معمول کی طرف آئی، معیشتیں کھلنا شروع ہوئیں، ڈیمانڈ واپس آئی اکانومیز کے اندر، تو ہمیں نظر آنا شروع ہوا کہ دنیا کے اندر اشیاء کی قلت نظر آنی شروع ہو گئی، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، زراعت کی مال ہو، انرجی کی توانائی کی چیزیں ہوں، ان سب کے اندر ہمیں بے تحاشا اضافہ ہوتے ہوئے نظر آیا. اور یہی نتیجہ ہے کہ دوسرا جو سوال کہ کیا صرف ہم لوگ ہیں یا پاکستان ہے جس نے یہ دیکھا یہ اضافہ قیمتوں کے اندر، تو وہ ایسا نہیں ہوا، وہ تمام دنیا کے اندر ہوا. اور کچھ چیدہ چیزیں جو ہیں بڑی جو زیادہ اہمیت کی، جو عوام کی زندگی کی روزمرہ زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کو بھی تفصیل بتاتا ہوں کہ دنیا کے اندر، اور یہ دنیا کا جو انفارمیشن ڈیٹا ہے یہ ورلڈ بینک کی ان کی جو پنک شیٹ ہوتی ہے وہاں سے لیا ہے ہم نے. اور 12 ماہ پہلے ستمبر 2021 یعنی اس سال، اس میں پچھلے 1-2 ہفتے کے میرے پاس انفارمیشن یہاں پر نہیں، وہ ماہانہ آتی ہے، تو ستمبر 2021 میں ستمبر 2020 کی نسبت 12 مہینے کے اندر دنیا میں کیا ہو رہا تھا ان چیزوں کی، اشیاء کی قیمت کے اندر، اور پاکستان کے اندر کیا ہو رہا تھا. سب سے پہلے تو پیٹرول تیل سے شروع کرتے ہیں جی. دنیا کے اندر کروڈ آئل کی قیمت جو ہے اس 12 ماہ کے اندر جو ہے، برینٹ کروڈ کی قیمت جو ہے وہ 81.55% اس کے اندر اضافہ ہوا، جبکہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں اسی عرصے کے اندر 17.55% کا اضافہ، یعنی 81.55% کا اضافہ عالمی منڈیوں کے اندر، اور پاکستان میں اس کی نسبت 17.55% اضافہ. اور یہ کیسے ممکن ہوا اس کی میں تفصیل آپ سے آگے جا کے بتاؤں گا جب میں آپ کو ان اقدامات کا ذکر کروں گا کہ حکومت نے کیا کیا، وزیر اعظم نے کیا کیا کہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے یہ دنیا کے اندر جو مہنگائی کا طوفان جو کھڑا ہو رہا تھا. اسی طریقے سے آپ گیس کی قیمتیں، LNG کی قیمتیں دنیا کی مارکیٹ کے اندر، اس میں 135% اضافہ ہوا. پاکستان کے اندر ہماری تقریباً 3/4 گیس جو ہے وہ ڈومیسٹک ہماری پاکستان میں خود جو پیداوار ہوتی ہے اس میں تو کوئی قیمت میں تبدیلی لائی ہی نہیں. 12 مہینے میں پاکستان کی ڈومیسٹک گیس کے اندر کوئی پرائس چینج نہیں کی گئی. جو LNG ہے، LNG کی قیمت کے اندر 64% اضافہ ہوا. تو مختلف جو سیکٹر ہیں جو LNG استعمال کرتے ہیں انہوں نے یہ 64% اضافہ دیکھا. تو کیونکہ یہ صرف 1/4 ہے پاکستان کی ٹوٹل گیس کنزمپشن کا، تو آپ سمجھ لیں کہ اوسطاً پاکستان میں 16% جو ہے گیس کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا، جبکہ عالمی منڈی میں گیس کی قیمتوں کا اضافہ جو ہے وہ 135% تھا، یعنی پاکستان کی قیمتوں کے اضافے سے تقریباً 8.5 گنا زیادہ تھا. اسی طریقے سے خوردنی تیل، اور آج کل پاکستان میں جو مہنگائی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے. خوردنی تیل کی قیمتوں میں عالمی منڈی کے اندر اضافہ 48% اور پاکستان کے اندر 38% ہوا، یعنی عالمی منڈی کے اندر 10% زیادہ اضافہ ہوا. آگے اس پہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کا بھی میں آپ سے ذکر کروں گا. پھر چینی کی قیمتوں میں عالمی منڈی کے اندر اضافہ جو ہے وہ 61% ہوا، جبکہ پاکستان کے اندر 53% اضافہ ہوا چینی کی قیمتوں کے اندر عالمی منڈی کے اندر، اور پاکستان میں 15% اس کے اندر اضافہ ہوا دیکھنے میں آئی. میں ستمبر 2021 مقابلہ ستمبر 2020 12 مہینے کی چینج کی بات کر رہا ہوں. اور آخری چیز، ہمارے بہت بڑا ایک طبقہ جو ہے وہ کسانوں کا ہے، اور وہ کھاد استعمال کرتے ہیں. جو سب سے زیادہ کھاد استعمال کی جاتی ہے، جتنی بھی کسان جو ہے ان پٹ استعمال کرتا ہے، اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے، سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ ہوتی ہے کھاد کی، سوائے کاٹن کی فصل کے جس میں پیسٹیسائڈ زیادہ ہوتا ہے. اور کھاد میں سب سے بڑی کھاد جو استعمال ہوتی ہے وہ یوریا. تو اس کا میں آپ کو نمبر دے دوں کہ عالمی منڈی کے اندر یوریا کی قیمتوں میں اضافہ اسی پیریڈ کے اندر 67% ہوا، اور پاکستان کے اندر یہ اضافہ 28% ہوا. تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بھی قیمتوں کے اندر آپ کو واضح اضافہ نظر آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اضافہ نہیں ہوا، اضافہ بالکل ہوا ہے، لیکن یہ وہ اہم چیزیں جو لوگوں کے خورد و نوش سے متعلق، روزمرہ استعمال کی، یہ لوگوں کی توانائی کے استعمال کے لیے، یا جو ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ زراعت کا ہے، ان کا جو سب سے بڑا ان پٹ ہے اس کے اندر پاکستان میں جو اضافہ ہے وہ عالمی منڈیوں کے اضافے سے بہت کم ہوا.
اس کے علاوہ میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹائم ہمارے پاس کم ہوگا، لیکن میں نے یہ ڈیٹا بھی نکلوا کے دیکھا تھا کہ آج کے حالات کے اندر، یعنی یہ پچھلے ماہ کی، بلکہ نہیں، یہ اس مہینے کے وسط کے نمبرز ہیں، اکتوبر کے وسط کے، اور پاکستان کے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کی چیزوں کی قیمتوں کے اندر اضافہ، میں پرائس دیکھ رہا تھا، اور سچی بات ہے کہ میرے لیے بھی، کیونکہ عام طور پہ میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، یہ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ انڈیا میں پیٹرول پاکستان سے بہت زیادہ مہنگا ہے، یہ سب کو پتا ہے ہمیں، لیکن جو دوسری چیزیں جو ہم نے نکالی، جو خوردنوش کی چیزیں ہم نے نکال کر دیکھیں، اس کے اندر بھی کتنا بڑا فرق ہے، اور ایک صاحب مسکرا رہے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ انڈین روپے کو اور پاکستانی روپے کو ایبسولوٹ پرائسز میں کمپیئر کرنا چاہیے، یہ سائنس میں کس دن ان سے سیکھوں گا بعد میں۔ آپ چاہے آٹا لے لیں، آپ خوردنی تیل لے لیں، آپ پیاز کی قیمت لے لیں، آپ مونگ کی دال کی قیمت لے لیں، ان سب کے اندر جو ٹماٹر کی قیمت ہے، چینی کی قیمت میں، اور ایک اور آئٹم یہاں پر تھا جہاں پہ کم فرق ہے ہمارا، ہاں، انڈوں کی قیمت کے اندر ہمارا اور انڈیا کا فرق کم ہے، ورنہ زیادہ تر چیزوں کے اندر انڈیا کی قیمتیں ہم سے بہت زیادہ ہیں، اور واضح ان کے اندر فرق ہے۔ اس کی تفصیل اگر کسی کو چاہیے تو میں بعد میں دے دوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلے، سمجھ میں آ گئی، ایک عالمی ایک وبا پھیلی، اس وبا سے ایک معیشت کے اوپر ایک اثر پیدا ہوا جو بہت گہرا اثر تھا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر مشکلات پیدا ہوئی، یہ تو سب سمجھ گئے، لیکن پھر بھی حکومت تو حکومت ہے، تو حکومت نے کیا جو حکومت کے جو بس میں تھا، کیا حکومت نے وہ سارے اقدامات کیے؟ تو میں جو سب سے زیادہ جس کا ذکر پچھلے 2-3 دن سے ہوتا رہا ہے، اس کی میں آپ کو اس سے بات کر لوں۔ پیٹرول کی میں نے آپ کو بتا تو دیا کہ ٹوٹل پرائس کا جو فرق آیا تھا، میں دوبارہ آپ کو ایک دفعہ ذکر کر دوں کہ برینٹ کروڈ کی قیمت کے اندر 81.5% کا اضافہ، جبکہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں 17.5% کا اضافہ تھا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ میں یہ پچھلے سال نومبر سے ڈیٹا دیکھ رہا تھا، نومبر سے اب اکتوبر تقریباً 12 مہینے کا سائیکل آ گیا۔ پیٹرول کو پہلے دیکھ لیتے ہیں جی۔ پیٹرول کی جو درآمد پاکستان میں ہو رہی تھی، اور صرف پاکستان نہیں، دنیا کے اندر جو یہ پیٹرولیم پروڈکٹس ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے، وہ ریونیو کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پچھلے سال نومبر کے اندر اس کے اوپر جو جی ایس ٹی تھا، جو سیلز ٹیکس لگایا جاتا ہے، وہ 17% تھا، اور ہماری جو پی ڈی ایل ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے، وہ 30 روپے فی لیٹر تھی۔ اس کے بعد جیسے جیسے عالمی منڈی کے اندر قیمتیں بڑھتی گئیں، تو آپ لوگوں نے ہی خبریں بھی لگائیں ٹیلی ویژن کے اوپر کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اوگرا کی سمری تقریباً ہر دفعہ جو ہے وہ مسترد کر کے، اور جتنی ریکمنڈیشن کی جاتی تھی اوگرا کی طرف سے، یا جتنی بین الاقوامی منڈیوں میں اضافے کی وجہ سے قیمت کا اضافہ بنتا تھا، وہ اس فیصلے کے برعکس عوام کو ریلیف دینے کے لیے ٹیکس کے اندر کمی کرتے گئے۔ اور آج کی صورتحال یہ ابھی جو 2 دن پہلے کی جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اس کے بعد کی بتا رہا ہوں، تو یہ آج کی صورتحال کے اوپر بتا رہا ہوں کہ وہ 17% جو سیلز ٹیکس ہوتا تھا ہمارا پیٹرول کے اوپر، وہ 17% سے کم ہو کر 6.8% رہ گیا ہے، یعنی وہ آدھے سے بھی کم کر دیا گیا ہے اس کے اوپر جو سیلز ٹیکس ہے۔ اسی طریقے سے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو فی لیٹر 30 روپے لیٹر ہوا کرتا تھا، وہ آج اس وقت جو قیمت ہے اس میں 5.62 روپے ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں تقریباً پانچواں حصہ رہ گیا، 30 روپے سے گر کے 5 روپے 60 پیسے آ گیا پیٹرولیم لیوی جو ہے۔ اسی طریقے سے ڈیزل کی جو سیلز ٹیکس تھا، وہ بھی پچھلے سال نومبر کے اندر 17% ہوا کرتا تھا، اور آج اس کو کم کر کے 10.3% کر دیا ہے، یعنی نصف سے تھوڑا سا زیادہ ہے بنسبت جہاں پر وہ ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جو اضافہ ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، وہ اس پہ بھی 30 روپے فی لیٹر تھی، اور 30 روپے فی لیٹر سے وہ کم کر کے 5 روپے 14 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ تو اس کے اندر بھی ڈیزل کے اوپر یہ اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 25 روپے لیٹر کی کمی کی گئی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے اندر۔
اس کے اندر کسٹمز ڈیوٹی کے اندر رد و بدل کیا گیا تھا اور اس کے اندر کچھ مائنر اضافہ ہے. میں اگر یہ نمبر میرے پاس سامنے آ جائیں، ہاں یہ اس کے اندر تقریباً کوئی 3 روپے کا اضافہ ہے کسٹم لیوی کے اندر ڈیزل کا جو میں دیکھ رہا ہوں، اور پیٹرول کے اندر جو ہے وہ اسی طریقے سے ایک اضافہ ہے اس کے اندر بھی، وہ بھی چھوٹا اضافہ ہے. میں ایگزیکٹ نمبر اس کا 1.63 سے 9، اس میں ذرا سا زیادہ ہے، اس میں تقریباً 7.5 روپے کا اضافہ ہے. لیکن مجموعی طور پہ جی سر 9 روپے 27 پیسے ہے اس وقت کسٹمز ڈیوٹی، اور جو اس پہ ڈیزل کے اوپر ہے وہ 8 روپے 81 پیسے ہے. سو یہ جو ڈیوٹیز ہیں اس کو بھی اگر میں شامل کر دوں تو بہت بڑی کمی کی گئی ہے اس ٹیکس کے اندر. اور ایک صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹر پہ مجھ سے سوال پوچھ لیا تھا، بڑی غلطی کی انہوں نے، حالانکہ پوچھا تھا انہوں نے رات کو ذرا سا کوئی 9 ساڑھے 9 بجے تھے شاید، وہ سوچ رہے تھے کہ میں دیکھوں گا نہیں اس کو، اور انہوں نے میری ایک پرانی ٹویٹ نکالی تھی جس پہ میں نے تنقید کی ہوئی تھی کہ پیٹرولیم کے اوپر جو پیٹرول کے اوپر ٹیکسز جو ہیں وہ 52% ٹیکس بن چکا تھا، اور اگر آپ ڈیزل کا اس وقت پیک ٹیکس دیکھیں تو مجھے یاد ہے ایک مہینہ ایسا بھی آیا تھا جس میں 101% تھا ڈیزل کے اوپر ٹیکس. سو جو حکومتوں کے اب پیٹرول ڈیزل جو ہے وہ صرف باہر سے نہیں امپورٹ ہو رہا، آپ کے اپنے جو معاہدے ہیں یہاں پر، کیونکہ آپ کہتے ہیں عالمی کمپنیوں کو یا پاکستانی سرمایہ کار کو کہ آپ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں، آپ گیس فیلڈز گیس نکالیں، پیٹرول نکالیں، پھر ریفائنری لگائیں اور ریفائن کریں پاکستان کے اندر، تو ان کی بھی جو پرائسنگ کی جاتی ہے وہ بھی پیک کی جاتی ہے عالمی منڈی کی قیمت کے ساتھ. تو آپ کی جو بڑا حصہ ہوتا ہے وہ تو ہے اس کے اوپر منحصر کہ عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمت میں کیا ہو رہا ہے. حکومت کے اختیار میں جو ہے وہ ایک چیز مکمل طور پہ اختیار ہے کہ حکومت ٹیکس کتنا اس کے اوپر اکٹھا کرتی ہے، اور دوسری چیز جو حکومت کے پارٹلی اختیار کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ زر مبادلہ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کیا چل رہا ہے. میں ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی کامنٹ کروں گا بعد میں. سو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو حکومت کے اختیار میں تھا، جو عمران خان کے اختیار میں تھا، اس میں وہ جتنی ریلیف دے سکتے تھے پاسبل ریلیف دی. اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی ذکر کر دوں کہ ایسا بھی پیریڈ آیا جہاں پر پی ڈی ایل ڈیزل کے اوپر کم کر کے 3 روپے کے قریب صرف پی ڈی ایل رہ گیا تھا، 3 روپے سے بھی کم، 2 روپے سے بھی کم، 1 روپے 90 پیسے فی لیٹر 30 روپے سے کم کر کے لے آئے تھے. اور پیٹرول میں تو کئی ہفتے ایسے بھی چلے جہاں 0 پی ڈی ایل کلیکٹ کیا جا رہا تھا. اور ان دونوں ٹیکسز کی جو ریلیف ہے اگر میں اس کو جوڑ دوں تو یہ سال کے اندر یہ سینکڑوں اربوں روپے کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا یہ بہت بڑا ٹیکس ہوتا ہے، حکومت کے ریونیو کا ذریعہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ حکومت کیا کرتی رہی ہے اور آگے کیا کرنے جا رہی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کا ایک پاکستان کے اندر اور عالمی دنیا کے اندر جو ایک بہت بڑا بوجھ پڑ رہا ہے وہ ہے خوردنی تیل کی قیمتوں کے اندر اضافہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا 12 ماہ کے اندر اضافہ جو ہے وہ پاکستان میں 38% اور عالمی منڈی میں 48% اضافہ ہوا ہے. اس کو اگر آپ اس کے لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر بھی ریلیف دینے کی، اور ٹارگٹ ہے کہ 45 سے 50 روپے کے جی کمی کی جائے خوردنی تیل کی قیمت کے اندر. تو سیلز ٹیکس جو 17% ہے اس کو کم کر کے 8.5% پر، جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ہے جو 2% ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور جو کسٹم ڈیوٹی 10,000 روپے پر ٹن تھی اس کو آدھا کر کے نصف کر کے 5,000 روپے پر ٹن پہ لایا جا رہا ہے. اور فائنانس منسٹری کی اعداد و شمار کے مطابق ان کی ایسٹیمیٹ یہ کہتا ہے، تخمینہ یہ کہتا ہے کہ تقریباً 45 سے 50 روپے فی لیٹر جو ہے وہ قیمت جو ہے خوردنی تیل کی کم ہوگی یہ ٹیکس ریلیف دینے کے بعد. جی اس میں سیلز ٹیکس 17% سے کم کر کے آدھا کر کے 8.5% پہ لایا جا رہا ہے. جو کسٹمز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے 10,000 روپے فی ٹن اس کو آدھا کر کے 5,000 روپے فی ٹن کیا جا رہا ہے، اور جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی 2% ہے اس کو ختم کر کے 0 کیا جا رہا ہے. یہ بس ابھی جلدی وہ فائنانس منسٹر واپس آ جائیں گے، تو فائنانس ایڈوائزر واپس آ جائیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی جلد اس کا یہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے. ظاہر ہے میں اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں تو یہ انہوں نے فائنانس منسٹری کی ہی اعداد و شمار ہیں جو آپ سے بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد آٹے کے اوپر ایک میں اس کا ذکر بھی کرتا چلوں کہ یہ بھی
दोनों इसके पहलू आपको देखने चाहिए। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, पाकिस्तान में तकरीबन 2/3 जो हमारी आबादी है वो ज़राअत से या बराह रास्त या बिला वास्ता कोई ना कोई ताल्लुक़ रखती है और उनकी आमदनी का दारोमदार उसके ऊपर है। और गंदम सबसे बड़ा हमारा क्रॉप है, सबसे बड़ी फसल हमारी गंदम होती है। एक साल के अंदर गंदम की कीमत में 400 रुपए का इजाफा किया गया था, 1400 से 1800 रुपए तक वो ले जाया गया। और उसकी वजह से जो आटे की कीमत में इजाफा हुआ वो यकीनन उसका हम पहले जिक्र भी कर चुके हैं, मैं आपको बता भी चुका हूं कि उसके अंदर कितना इजाफा हुआ। लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए जो उससे आमदनी के अंदर इजाफा हुआ, पिछले साल की जो क्रॉप की एडिशनल इनकम गई है, जो आपकी पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे के अंदर हम आपसे साथ तफसील शेयर कर चुके हैं, एक साल के अंदर तकरीबन 1000 रुपए इजाफी जो है बेहतर फसलें होने की वजह से, क्योंकि इंसेंटिव्स दिए गए थे, और साथ बेहतर कीमत मिलने की वजह से 1000 अरब रुपए जो है एक साल के अंदर आपको इजाफा देखने को मिला था। आटे की कीमत में इजाफा तो ज़रूर है, लेकिन एक जो खुसूसी इस वक्त इजाफा जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, 2 सूबे पाकिस्तान में ऐसे हैं जो अपनी ज़रूरत से वाफिर ज़्यादा गंदम पैदा करते हैं, वो पंजाब और सिंध हैं। और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो फिर इन सूबों से अपनी गंदम लेते हैं। इस वक्त पंजाब में और सिंध के अंदर जो आटे की कीमत है 20 केजी थैले की, उसके अंदर तकरीबन 290 रुपए का फ़र्क है। 20 केजी के ऊपर 290 रुपए का फ़र्क है। और आप पिछले साल की अगर आप आदादो शुमार उठा के देखें, पूरा साल तकरीबन सीजन जो चला था, यही आपने 250-300 रुपए का फ़र्क देखा। कुछ टाइम में 350 रुपए का फ़र्क भी हुआ पंजाब और सिंध के अंदर। पिछले साल वो रिलीज़ नहीं करते रहे, बिल्कुल उन्होंने आखिर में जाके रिलीज़ की। इस दफ़ा फिर वही हो रहा है। तो मैं सिंध की हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि जिस तरीके से पंजाब की हुकूमत बर वक्त रिलीज़ कर रही है, अगर वो भी कर दें। इसी पाकिस्तान के अंदर वो हो रहा है और बाकी तमाम पॉलिसियाँ एक ही होते हुए ये हो रहा है। कोई वजह नहीं है कि सिंध के अवाम को इतनी ज़्यादा कीमत आटे की देनी पड़े। फिर चीनी के ऊपर जी दरामद का फैसला कर लिया गया है। 3 लाख टन की दरामद की जा रही है। 90 रुपए केजी का टारगेट सेट किया गया है। अभी कीमतें उससे ज़्यादा हैं, लेकिन इसके पूरे एक इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री जो है इसके ऊपर काम कर रही है कि ये जो 90 रुपए का टारगेट सेट किया है, इस तक कैसे हमने लेकर आना है चीनी को। लेकिन फिर मैं वही बोलूँगा कि आलमी मंडी जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पर इजाफा जो है वो 53% हुआ है इसी एक साल के अंदर, जबकि पाकिस्तान में इजाफा 15% है। फिर इसके अलावा जो ये कुछ लोग तो ज़ाहिर है ज़राअत से जो मबनी है उनकी आमदनी के अंदर बहुत बड़ा इजाफा देखने को शुरू हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो साहिब इस्तिताअत नहीं हैं, एक बड़ी तादाद है पाकिस्तान के अंदर। तो हमारा जो एहसास का प्रोग्राम है वो इस वक्त के अंदर, इस मुश्किल वक्त के अंदर एक बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। और सिर्फ अगर आप पिछले 3 साल का जायज़ा लें, तकाबुल करके देखें तो 121 अरब रुपए का जो BISP होता था सालाना, वहाँ 2018 में, वो इस साल 260 अरब रुपए की हम इस वक्त एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लोगों की मुआवनत करने के लिए जा रही है हुकूमत। जो इसमें बेनिफिशरीज़ हैं उसके अंदर भी बड़ा इजाफा कर दिया गया है और इसके लिए बजट जो है सो इस सिर्फ 3 साल के अरसे के अंदर तकरीबन 2.25 से 2.5 गुना इसके अंदर आप इजाफा देख रहे हैं जो हमने हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के लिए किया है। आखिरी चीज़ जिसका मैं जिक्र करूंगा उसका मैं आज तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ ये बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा अहम लोगों की जो घरेलू बजट होता है उस पर असरअंदाज होने वाली जो चीज़ें हैं, खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं, उसके लिए ये फ़ैसला पहले ही कर लिया गया था। आपको बताया था कि टारगेटेड सब्सिडी का एक प्रोग्राम लाया जा रहा है। उसके ऊपर तमाम होमवर्क जो है वो तफसीलात मुकम्मल कर ली गई हैं, प्रोग्राम तैयार है और इंशाअल्लाह ताला हमारी उम्मीद है कि अगले शायद 1-2 दिन के अंदर ही, नहीं तो अगले चंद दिनों के अंदर जो है वज़ीर आज़म इस प्रोग्राम की तफसील अनाउंस कर देंगे और आवाम को तकरीबन आज से 1 माह बाद, आप समझ लें कि नवंबर के आखिर तक ये रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा और ये इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है। सोशल प्रोटेक्शन डिवीज़न हमारा जो है वो इसके ऊपर काम करता रहा है और ये एक इस वक्त में, जब मैंने जैसे जिक्र किया कि मामूली हालात नहीं है, गैर मामूली हालात से दुनिया गुजर रही है और सारी दुनिया के अंदर
پاکستان سے بلکہ کہیں زیادہ ہمیں اضافہ قیمتوں میں دیکھنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس کے اوپر بوجھ نظر آ رہا ہے. تو یہ وزیر اعظم کا جو فیصلہ پہلے سے ہوا تھا، اس لیے اس کے اوپر ہوم ورک کمپلیٹ ہو گیا. تو میرے خیال میں جس وقت یہ پروگرام اب عوام میں ریلیف دینے جا رہا ہے، اس سے بہتر ٹائمنگ نہیں ہو سکتی تھی. یہ بالکل بر وقت جو ہے اس وقت یہ کام تیار ہو جائے گا. آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا جی، وہ آخری میرا جو سوال تھا کہ اچھا یہ تو سب ہو گیا، یہ کووڈ کا شوق آ گیا، سپلائی چینز ڈسرپٹ ہو گئیں گلوبلی، جیسے ہی اکانومیز جو ہیں وہ ریکور کیں اور واپس نارمل ڈیمانڈ واپس ریسٹور ہوئی، تو ایک قلت کا سما پیدا ہوا اور قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے کو شروع ہوا نظر آیا. تو کیا یہ اب ہمیشہ ایسے ہی رہے گا یا اس میں کوئی کمی ہمیں آگے نظر آتی ہے؟ اور اگر یہ کمی نظر آتی ہے تو کب نظر آتی ہے؟ اب ظاہر ہے یہ کموڈٹی مارکیٹس کی ایگزیکٹ پریڈکشن کرنا کہ کس دن کیا ہوگا وہ تو دنیا کے بہترین ماہر بھی نہیں کر سکتے، لیکن عمومی رائے ماہرین کی جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اکتوبر کے وسط میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مارچ سے لے کے جون کے درمیان کچھ ایکسپرٹ جو ہے، کچھ ایکسپرٹس تو جنوری کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن زیادہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مارچ کے اندر ہمیں یہ جو کموڈٹی پرائسز کا جو غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا تھا وہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور کچھ ماہرین جو ہیں وہ اس کو عرصے کو ذرا زیادہ لمبا دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اپریل مئی اور ہو سکتا ہے جون تک بھی چلے. تو یہ اگلے چند ماہ جو ہیں اس کے اندر جو قیمتیں جو اضافہ ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر دعا تو یہی ہے کہ جلد از جلد اس سے عوام کو ریلیف ملے، لیکن شاید یہ اتنی جلدی اگلے ایک دو ماہ کے اندر نہ نظر آئے اور آپ کو اس کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے. مارچ کے مہینے سے مارچ اپریل مئی کے مہینے کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے، اور ظاہر ہے اس کے بعد یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ جو ریلیف آتی ہے تو وہ جو پرائیویٹ سیکٹر جو چیزیں امپورٹ کرتا ہے، جو نجی شعبہ جن چیزوں کی درآمد کرتا ہے، وہ ریلیف پھر عوام کو بھی بروقت طریقے سے پاس آن ہو. اس سے پہلے جو میں نے جیسے آپ کو بتایا پیٹرول کے اندر، جو ڈیزل کے اندر جس قسم کے پہلے سٹیپس لیے جا چکے تھے، اور اب یہ جو ٹارگیٹڈ خوردنی تیل کی ٹیکس میں کمی کرنے جا رہے ہیں اور جو ٹارگیٹڈ سبسڈی آ رہی ہے، اس سے کوشش وزیر اعظم کی یہی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ریلیف عوام کو دیے جا سکے وہ دیں. صاحب دی نیوز سے. سر میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے، یہ ساری باتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو ٹھیک ہے سر، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ڈیویلویشن کا بھی اثر ہے، اور وہ کتنا اثر ہے؟ اور کیا آپ تو اس زمانے میں، بلکہ آپ بتائیں آج لوگوں کو کہ آئی ایم ایف کو آپ نے کتنا رجسٹ کیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں سنا یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ کہتے تھے کہ $200 ہونا چاہیے وداؤٹ ہیونگ اینی اکنامک ریزنس. تو یہ ڈیویلویشن کا کتنا اثر ہے؟ دوسرا سر جو ایگریکلچر ملک ہے ہمارا، اب اگر آپ کی بمپر کراپ ہوئی ہے ویٹ کی، تو ویٹ کیا اسمگل آؤٹ ہو رہی ہے یا کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کرائسس نظر آیا؟ اور چینی میں بھی یہی ہے کہ چینی کی جو ہے وہ فصل تو بڑی اچھی ہے لیکن ڈومیسٹک پرائسز کنٹرول. جی بہتاب دونوں چیزوں پہ میں کامنٹ کر دیتا ہوں. آئی ایم ایف والا آپ کا پوائنٹ جو ہے اس کا میں ایک دفعہ پھر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور لیکن میں پہلے گندم کو بتا دوں آسان. دیکھیں گندم کی فصل جو ہے وہ یقیناً ہماری بہت زبردست ریکارڈ فصل ہوئی، جس طریقے سے ہماری مکئی کی فصل جو ہے وہ ریکارڈ فصل تھی، ہماری چاول کی فصل جو ہے وہ ریکارڈ فصل تھی، اور گنے کی جیسے آپ نے کہا وہ سیکنڈ ہائیسٹ ایور تھی. اس سال کی ہماری امید یہ ہے کہ گنے کا بھی ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. سو ان 2 سال کے اندر آپ کو تمام بڑی فصلوں کے ریکارڈ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ظاہر حکومت جو زراعت کو انسینٹیو دے رہی ہے اس کا ایڈوانٹیج ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن ایک وجہ آپ کو یہ گندم کے اندر جو پیداوار زیادہ ہوتی ہوئی نظر آئی جس کا آپ نے ذکر کیا مہتاب، وہ اس لیے تھی کہ آپ نے اس کی قیمت جو خرید کی ہے سپورٹ پرائس وہ 1400 روپے سے بڑھا کے 1800 روپے کی، آپ نے 400 روپے کا اضافہ کیا. آپ نے یہ فیصلہ کیا، بنیادی فیصلہ کیا تھا. عوام اگر گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو اگر شہری عوام ہے تو وہ بولے یار کہ آپ نے اس کا تو فائدہ کرا دیا لیکن آپ نے میرے لیے تو آٹا مہنگا کر دیا. لیکن ہمارے پاس چوائس یہ نہیں تھی کہ ہم آٹا مہنگا ہو یا نہ ہو، چوائس صرف آپ کے پاس یہ تھی کہ کیا آپ یہ جو عالمی منڈی کے اندر قیمت بڑھی ہے اس قیمت کو پاکستانی کسان کو دیں گے
ताकि वो पैसा पाकिस्तान के अंदर खर्च करे या आप ये पैसा यूक्रेन के या किसी और मुल्क के गंदम पैदा करने वाले को देंगे। तो हुकूमत का और इमरान खान का फैसला ये था कि हम पाकिस्तान के किसान को खुशहाल करना चाहते हैं, तो आटे की कीमत एक हद तक तो उसकी वजह से बढ़ी है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि मेरी तो आपसे भी रिक्वेस्ट होगी तमाम मीडिया से कि ये सवाल सिंध हुकूमत से तो पूछना चाहिए कि भाई पंजाब भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आटा गंदम पैदा करता है, सिंध भी पैदा करता है, कि इतना बड़ा फ़र्क है क्यों सिंध के अंदर, पिछले पूरे साल क्यों चलता रहा। जहां तक आपने आईएमएफ की बात की, देखें आईएमएफ के साथ जो बातचीत हम कर रहे थे वो कोई जज्बाती बातचीत नहीं थी, उसके पीछे शायद कोई जज्बा जरूर हो लेकिन वो एक जज्बाती बातचीत नहीं थी। हमने अपने एक्शंस लिए थे। जो एक फ़र्क है जो लोग समझते नहीं हैं और लोग कहते हैं कि जो वो देर करें फैसले करने के लिए, आईएमएफ का एग्रीमेंट, एक साहब ने मुझे याद अभी तक कहा, उन्होंने कहा मैं फैसला साज हूँ, मैं इसलिए फौरी फैसले करता हूँ। सर जी, जब कोविड के अंदर हमें ज़िंदगी और मौत के फैसले करने पड़ते थे और रोज़ाना करने पड़ते थे, फैसले हमें करने आते हैं, लेकिन अगर आपके दिल में आवाम का कोई दर्द हो ना तो आप फैसले वो सोच समझ के करते हैं और आप अपनी आवाम के लिए जितना मुकाबला कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। हम अपने फैसले करते गए। वज़ीर आज़म ने इंतज़ार नहीं किया था आईएमएफ प्रोग्राम आने से, और यही वजह है, अमूमी तौर पे होता ही है कि आईएमएफ प्रोग्राम आपके सामने एक शराइत रखता है, आप उनको ना माने, आप देर कर दें फैसला करने में तो शराइत और कड़ी हो जाती हैं। इस केस के अंदर मैं तफसील से फ्लोर ऑफ द हाउस भी बता चुका हूँ, अभी बिजनेस रिकॉर्डर में एक इंटरव्यू लिया था उन्होंने, उसमें भी मैंने तफसील दी हुई है। चाहे वो एक्सचेंज रेट हो या वो पॉलिसी डिस्काउंट रेट हो या वो बिजली की कीमत हो या वो गैस की कीमत हो या टैक्स के मेजर्स हो, हर चीज़ के अंदर आईएमएफ ने जो नवंबर 2018 में हमसे मुतालबा किया था, अप्रैल 2019 तक वो मुतालबों में कमी कर चुका था, क्योंकि हमने जो फैसले किए थे उससे बेहतरी हमें नज़र आ रही थी। सो सही फैसले बर वक्त करते रहें तो आईएमएफ भी मान जाता है। अच्छा, डिवैल्यूएशन का सर, डिवैल्यूएशन हमारी तकरीबन अगर आप पिछले साल से देखें ना 12 माह के अंदर, तो महताब डिवैल्यूएशन का बहुत कम असर है, क्योंकि हमारी टोटल डिवैल्यूएशन पिछले एक साल के मुकाबले में तकरीबन 3-3.5% का सिर्फ फ़र्क है। लेकिन हुआ यह कि पहले चंद माह के अंदर हमारी करेंसी ने अप्रीशिएट किया, रुपया पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा स्ट्रॉन्ग होता रहा, हमारी डॉलर के खिलाफ हमारी रुपए की कदर बेहतर होती चली गई। लेकिन पिछले 4-1 माह के अंदर आपने देखा है कि रुपया प्रेशर में आया है। उसकी एक से ज़्यादा वजह है, लेकिन एक बड़ी वजह उसकी ये है, और आप लोग तो माशाल्लाह मुझसे भी बेहतर अदाद शुमार को फॉलो करते हो, आप खुद उठा के देख लो, अगर आप हमारी इंपोर्ट्स का एनालिसिस करके देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि जो मेरा ट्रेड डेफिसिट यानी मेरा तजारती खसारा बड़ा है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आलमी मंडी में कीमतों का इजाफा है। हमारी सबसे बड़ी दरामद, अगर मैं उसकी मिसाल दे दूं, वो होती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर मेरा तकरीबन 2 गुना मेरी बढ़ गई हैं जो इंपोर्ट्स हैं। उस 2 गुना इजाफे के अंदर जो है 90% कीमत बढ़ने की वजह से हुआ है आलमी मंडी में, और 12% मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। सो ये जो आलमी मंडी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछ लिया कि आलमी मंडी में जो इजाफा हुआ इन कीमतों का, चाहे वो चीनी हो, गंदम हो, खुर्दनी तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, एक तो बराह रास्त उसने असरअंदाज किया क्योंकि हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो उसका असर हुआ वो ये हुआ कि क्योंकि मेरा तजारत का खजारा बढ़ गया तो उससे मेरा रुपया प्रेशर में आया और वो डिवैल्यूएशन भी हुई। थैंक यू सर। 2 सवाल है। एक तो आपने फरमाया कि जो टैक्सेस का जिस हद तक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ दे सकते थे उन्होंने दी है, बट इस वक्त जो पाकिस्तान और आईएमएफ के जो मुज़ाकरात नहीं कंक्लूड हो रहे, वन ऑफ द फैक्टर्स ये है कि आईएमएफ कह रहा है कि जो भी आपके टैक्स रेट्स हैं, टैक्स कोड है, आप उसको स्टैंडर्ड पे लीजिए। और जिसमें सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त आ रही है कि जो जीएसटी है फ्यूल प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसको भी स्टैंडर्ड के ऊपर लेके जो पेट्रोलियम लेवी हुकूमत का फैसला 30 रुपये की लीटर है तो उसको भी लेके जाए। तो क्या हुस्न पाकिस्तान आईएमएफ की ये डिमांड मानेगी कि जो अभी रेट्स आपके पीएल के भी और जीएसटी के 2 है उसको आप स्टैंडर्ड पे लेके जाए? नंबर 1। नंबर 2, आज एनसीओसी की भी मीटिंग थी आपकी, तो उस मीटिंग के दौरान या उससे पहले बाद में जो प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और आउटगोइंग आईएसए चीफ की वहाँ पे कोई मुलाकात हुई है, अगर हुई है तो उसका आउटकम क्या है? अच्छा, पहले वाला सवाल जो है उसका जवाब तो आपको शहबाज मुशीर ख़जाना दे सकते हैं। मैं आईएमएफ की क्योंकि मुज़ाकरात में बराह रास्त में शामिल नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता। ये आप मुझे बता रहे हैं कि ये कलीदी इशू है, फ्रैंकली मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो मैं ऐसी कयास आराई नहीं करना चाहता। दूसरा वाला सवाल, जी बिल्कुल, वहाँ पर आज सेरेमनी क्या थी, आज मेरे जो नेशनल कमांडर थे एनसीओसी के,
जो मिलिट्री कंपोनेंट को हेड करते थे NCOC के, आज उनका आखिरी वर्किंग डे था लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मा का। मैं बल्कि इसका फ़ायदा लेते हुए एक दफ़ा फिर उनकी खिदमात को सराहना चाहता हूँ। और मैंने सुबह के इवेंट में भी कहा था, मैं फिर दोहराऊंगा कि जब मैं सोच रहा था कि क्या कहा जाए जनरल हमूद के बारे में, तो मैंने दिमाग में मेरे वो अंग्रेज़ी का जुमला यही आया था कि इससे बेहतर को पायलट जो है वो मुझे नहीं मिल सकता था NCOC में। और बहुत ज़बरदस्त मेरे ख्याल के अंदर वो एक कौमी हीरो हैं, जिस तरीके से उन्होंने कोविड के अंदर काम किया। तो उस इवेंट के लिए NCOC में हमने वज़ीर आज़म को एज चीफ गेस्ट दावत दी थी और आर्मी चीफ और DGI भी वहाँ पर मौजूद थे। मतलब उसके आगे पीछे कोई मीटिंग अलग से नहीं, कोई अलग से मीटिंग नहीं थी। सर मुझे महंगाई के हवाले से आपसे पूछना है कि आप एज ए प्लानिंग मिनिस्टर आपको पेश आई महंगाई के हवाले से कि हालात इस हद तक खराब हो गए हैं, और दूसरा ये है सर कि जो मिडल मैन और कार्टल का इशू है, आप क्यों नहीं मान लेते कि आप कार्टलाइजेशन खत्म करने में नाकाम रहे हैं, और जो आपने किसान को इंसेंटिव दिया है गंदम पे, उसका सारा फायदा जो है मिडल मैन उठा गया है और आम आदमी उससे महरूम रहा है। 3 साल से गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम कार्टलाइजेशन के खिलाफ, कार्टल बहुत ताकतवर है, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी तक आपका पेट्रोल बहरान पर कार्टलाइजेशन पे आउटकम नहीं आया। जो एक FIA ने कमीशन बनाया था उसका नहीं आ सका। चीनी पे बना था, कार्टलाइजेशन को आप साबित नहीं कर सके। ना CCP की भी नाकामी है। और मेरे ख्याल में शौकत तरीन साहब ने जो 6 माह में उनको टारगेट दिया गया था कि आप जो है महंगाई के हवाले से कोई सख्त किस्म के इकदाम उठाएं ताकि इस पर कंट्रोल, वो बदतरीन ये 6 महीने रहे हैं, अवाम पर इसके बड़े ही बुरे असरात मरतब हुए हैं। इस पर आप क्यों नहीं मानती गवर्नमेंट की ये नाकामी है? अच्छा जी, महंगाई जो है वो तो मैं बहुत तफसील से उसके ऊपर बात कर चुका हूँ, तो वो मैं सिर्फ दोहराऊंगा ही वही बातें। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ शौकत तरीन जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना थे। पिछले 6 माह के अंदर वो यूरोपियन यूनियन के किसी मुल्क के या अमेरिका के या भारत के या बांग्लादेश। वफाकी वज़ीर असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर रहे थे।